الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تہمت لگانے کی حد اپنے آپ سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو تو اپنے آپ سے تہمت کی سزا کیسے ختم کر سکتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ میں ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 4۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے پاک باز شخص پر تہمت لگائی ہو تو تہمت لگانے والے پر تہمت کی سزا واجب ہو جاتی ہے، اور کچھ حالات میں تہمت لگانے والے کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی حالت، وہ 4 گواہ لے آئے جو ملزم کے بارے میں زنا کرنے کی گواہی دے دیں۔ اس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ سورۃ النور آیت نمبر 4۔ دوسری حالت کہ ملزم خود ہی زنا کا اعتراف کر لے۔ اس بات پر علماء کرام کا اتفاق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 386۔ تیسری حالت، اگر خاوند خود اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو ایسی حالت میں خاوند لعان کے ذریعے حد کو ختم کروا سکتا ہے۔ دلیل فرمان باری تعالیٰ، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سورۃ النور آیت نمبر 6 اور 7۔ چنانچہ جب ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی علیہ السلام نے دونوں کے درمیان لعان کروایا، اور اس کے بعد ہلال کو تہمت کی سزا نہیں دی، جیسے کہ مسلم حدیث نمبر 1496 میں ہے۔ چوتھی حالت، ملزم اپنا حق خود ہی معاف کر دے اور تہمت لگانے والے پر حد لگانے کا مطالبہ ہی نہ کرے، اور اس کی تفصیل سوال نمبر 112116 کے جواب میں گزر چکی ہے۔ چنانچہ مذکورہ بیان کے بعد اگر کسی نے جھوٹی تہمت لگائی تو اس کے لیے حد قذف ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معذرت کرے اور معافی مانگے۔ چنانچہ اگر تو وہ معاف کر دے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر وہ تہمت کی حد لگانے کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 112119۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔